بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں۔ پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے رشک اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے کے لیے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک لڑکے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب وہ جھولے میں ہوگا، اور جب وہ پوری عمر کا ہوگا تو وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے، میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کا قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن پس ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ لڑکا نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات اور انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ میں، یعنی جو بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، بھانجی کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یہ ابن کثیر میں تحریر کیا گیا ہے۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچا آتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے اس واقعے کی تحقیقات کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں بشدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا۔ پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نصیحہ منصیحہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا
بھیجا کہ اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھاؤ اور پانی پیو اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ ناظرین، اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے مریم علیہ السلام نے حمل اٹھا لیا اور جب وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ پر گئی، پھر درد ذی اس کو کھجور کے درخت کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور آپ کھجور کے تنے اپنی طرف ہلائیے، اس پر آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ جو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھی تو دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ برا کام کیا تو نے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی، تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ چنانچہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بڑا طوفان کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت کے اشارے سے کہا کہ میں بندہ خدا ہوں۔ اس سے پہلے لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش نہ کریں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خارگی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دے دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیرہ تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ عطا نبوت کا وعدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطع یقینی تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کیا گیا۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا، مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی کا گناہ داخل نہیں ہو سکتا۔
ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔